بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بھائی میٹرک کلاس ہے، کیمسٹری کی پریکٹیکل بک ہے یہ ہمارے پاس۔ آج ہم اس کا فرسٹ پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں، ایلوٹروپک فارمز آف سلفر۔ اچھا، ایلوٹروپی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے 9 کلاس میں 5 چیپٹر میں پڑھا تھا۔ یہ میں نے اس کی یہاں پر پیجز کے پکس بھی لگا دی ہیں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس میں میں بتایا گیا تھا، زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی، اس میں کاربن بھی تھا، گریفائٹ بھی تھا، سلفر بھی تھا، لیکن سلفر کو ڈیٹیل سے وہاں ڈسکس نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سر یہ جو پریکٹیکل ہیں یہ ہمارے کسی چیپٹر میں اگر ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ تو بھائی ایلوٹروپی جو ہے یہ آپ کی بک میں 9 کلاس کی بک کے 5 چیپٹر میں موجود ہے، لیکن چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ کہ یہ بک بھی پرانی ہے، چونکہ میٹرک کی بک چینج ہو چکی ہے۔ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، پریکٹیکل بک یہ 1 سال پرانی ہے، یعنی پچھلے سال یہ آئی تھی۔ اس سال ابھی تک تو کوئی چینج ہونے کی خبر نہیں آئی، یہی ہم جو ہے بچوں کو کروا رہے ہیں پریکٹیکل۔ تو کل 1-2 دن سے بچے کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں گے آپ چیکوں کو پریکٹیکل کروا کر بھی یہاں پر کچھ سمجھا کر۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پریکٹیکل فائلز ہیں، جو بچے فائلز نہیں بنا سکتے یا بنانا نہیں چاہتے یا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، تو بھائی میرے پاس جو ہے بچے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل فائلز بناتے ہیں، ان کی ڈائیگرام بھی اور رائٹنگ بھی لکھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بچہ بنوانا چاہے تو بھائی وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور میں اس کا جو ہے اسے بنوا کر دے دوں گا ان کو۔ تو اس کے لیے آپ لیجیے گا، تو پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ بس یہ میں نے بتایا، بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سر کیونکہ میں اور کئی بچے بنواتے ہیں، 9 میٹرک ہو، فرسٹ ایئر ہو، سیکنڈ ایئر ہو، جو بھی ہو، بنوانا چاہ رہا ہو، وہ کام خود وہ فری نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا، تو وہ جو ہے اس کو فری لانسنگ کا ورک سمجھ کر وہ کروا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں مین جو ہے ہمارا یہ بک کا پیج نمبر 11 ہے، ایلوٹروپک فارمز آف سلفر۔ اس میں اپریٹس کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی چائنا ڈش چاہیے، ٹرائیپوڈ اسٹینڈ ہے، فنل ہے، فائر ٹنگس ہے، فلٹر پیپرز ہیں، گلاس راڈ ہے، برنر اور اسپرٹ لیمپ ہے، اور بیکر ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو فائر ٹنگس ہے نا، یہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتا، اب اس کے علاوہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ کیمیکل میں کیا ہوگا؟ سلفر ہوگا، کاربن ڈی سلفائڈ ہے، CS2، ٹھیک ہے، اور واٹر ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سب چاہیے۔ جب آپ پریکٹیکل کے لیے لیب میں جائیں تو ظاہر ہے آپ کے ٹیچر آپ کو یہ تمام چیزیں چیک بھی کروائے گا۔ ہمیں پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایلوٹروپی کیا ہے۔ اس چیپٹر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 9 کی بک میں، the ability of an element to exist in 2 or more physical state is called ایلوٹروپی۔ ایسا ایلیمنٹ جس کے اندر یہ خاصیت ہو کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ فزیکلی طور پر پایا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ایلوٹروپی۔ ویریس فارمز آف سیم ایلیمنٹ وچ ہیو سیم کیمیکل پراپرٹیز بٹ ڈفرینٹ فزیکل پراپرٹیز۔ زیادہ تر سیم ایلیمنٹ فارم آف سیم ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کا کیمیکل پراپرٹیز بھی سیم ہوتی ہے، لیکن ان کی جو دکھنے والی یعنی فزیکلی وہ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے۔ ایلوٹروپک فارمز اور ایلوٹروپس اینڈ دا فینومینا اٹ سیلف از نون ایز اے ایلوٹروپی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ایلوٹروپس ہیں، ڈفرینٹ فزیکل فارمز ہیں ایلیمنٹ کے، ہم اس کو ایلوٹروپس اور ایلوٹروپک فارمز کہتے ہیں۔ اور جو ایلوٹروپک فارمز آف سلفر ہے، صرف سلفر نہیں ہے، کئی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سلفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں 3 ایلوٹروپک فارمز ہیں، رومبک سلفر، مونوکلینک سلفر اور پلاسٹک سلفر۔ ڈائیگرام بھی دی ہوئی ہیں اور ان کو تھوڑا سا واضح بھی کیا ہے۔ رومبک سلفر جو ہے، دس از دا اسٹیبل آکٹاہائیڈرل کرسٹلائن فارم ایٹ آرڈنری ٹیمپریچر، یعنی یہ جو ہے بالکل نارمل جو روم ٹیمپریچر پر ہے، ہم اس کا جو ہے پریکٹیکل روم ٹیمپریچر پر کرتے ہیں۔ مونوکلینک، دس نیڈل شیپ، ٹھیک ہے، یہ سامنے تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں، یہ نیڈل شیپ کا ہوتا ہے بھائی کرسٹلائن سلفر، اور یہ اسٹیبل کہاں ہوتا ہے؟ 96 ڈگری سے 119 سینٹی گریڈ پر۔ اور تھرڈ ہے پلاسٹک سلفر، اٹ از اے نان کرسٹلائن ایلوٹروپک فارم آف سلفر۔ تو یہ جو پلاسٹک سلفر ہے یہ نان کرسٹلائن ہوتا ہے فارم آف سلفر کی، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کو ہمیں جو ہے اپنے پریکٹیکل سے چیک کرنا ہے کہ واقعی میں اس طرح کے بنتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلا جو پروسیجر ہے پریپریشن آف رومبک سلفر، اس میں ہمیں پاؤڈر لینا ہے سلفر کا ایک بیکر کے اندر۔ دیکھیں آپ پیج نمبر 12 پر تو آپ کو ایک شیشے کا گلاس نظر آ رہا ہے جس کو ہم بیکر بولتے ہیں، اس میں آپ نے پاؤڈر لینا ہے اور اس کے اندر کاربن ڈی سلفائڈ جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے،
اور پھر اس کو اسٹیئر ویل ود اے گلاس راڈ، ایک گلاس راڈ یعنی شیشے کی وہ نلکی سی ہوگی، اس سے آپ نے اس کو جو ہے نا حل کرنا ہے، خوب حل کرنا ہے تاکہ وہ ڈیزولو ہو جائے۔ فلٹر دا سولوشن مکسچر ان اے چائنا ڈش، پھر آپ نے وہ چائنا ڈش لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو فلٹر کرنا ہے، کس سے؟ فنل سے، ٹھیک ہے، اس کو فنل سے ہم چھان لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے؟ پلیس دا چائنا ڈش اوپن آن دا ٹیبل، اور پھر کھلی جگہ پر ہم اس کو رکھ دیں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساری چیزیں، پاؤڈر آف سلفر، پھر بیکر کے اندر اس کو ہم نے جب گلاس راڈ سے حل کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ فنل کے ذریعے اس کو ڈال رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ٹرائی پوڈ اسٹینڈ کے اوپر وائر گیس کے اوپر ہم نے اس کو چائنا ڈش کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ یہاں پر ہوا میں جو ہے اس کو کیا ہوگا؟ الاؤنگ اے کاربن ڈی سلفائڈ ٹو ایوپریٹ، وہ جو ہے ایوپریٹ ہو جائے گی جو کاربن ڈی سلفائڈ ہے، اور کیا لیونگ رومبک سلفر بیہائنڈ ان چائنا ڈش، اور چائنا ڈش میں کیا رہ جائے گا؟ رومبک سلفر رہ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کا ایک ہو گیا۔ سیکنڈ میں ہم مونوکلینک سلفر بنائیں گے، جس میں ہمیں پاؤڈر لینا ہے سلفر کا، وہی چائنا ڈش کے اندر، اور پھر ہمیں وائر گیس پہ رکھنا ہے، وائر گیس پہ جو ٹرائیپوڈ اسٹینڈ کے اوپر رکھی ہوتی ہے، جالی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں اسے رکھنا ہے اور نیچے اس کے آگ جلانی ہے۔ ہیٹ اٹ جینٹلی ٹو میلٹ سلفر سلولی، مطلب بڑی آہستگی سے ہلکی دھیمی آنچ پہ اس کو سلولی سلفر کو ہم نے پگھلا دینا ہے، لیکن اس کو اسٹیئر نہیں، مطلب اس کو نا مکس نہیں کرنا، بار بار اس کو ہلانا نہیں ہے اس کے اندر گلاس راڈ کو، ٹھیک ہے۔ اور آفٹر میلٹنگ سلفر ریموو اسپرٹ لیمپ، اور برنر، آگ کو بند کر دیں، اس برنر کو وہاں سے ہٹا دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پنچ اے ہول ود اے نیڈل اور میچ اسٹک، یا آپ کے پاس سوئی ہو یا ماچس کی تیلی ہو، اس سے آپ اس میں ایک سوراخ کریں گے ان دا ٹاپ کرسٹ آف دا سلفر، جو وہ سلفر کے اوپر کا حصہ کرسٹ بن گیا ہوگا نا اس کے اندر، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس میں سے کیا کریں گے آپ؟ پور آؤٹ دا مولٹن سلفر ان اے بیکر، تو آپ ایک خالی بیکر لیں اور اس کے اندر وہ جو اس کا مولٹن سلفر ہے نا، وہ پانی وہ اس میں انڈھیل دیں اس کے اندر اپنے بیکر میں۔ لانگ ٹرانسپیرنٹ نیڈل لائک کرسٹل اپیئر along دا والس آف چائنا ڈش، تو آپ کو چائنا ڈش کی سائڈوں پر ایک لانگ لمبی سی نیڈل کی طرح، جس طرح دکھائی گئی ہے، ٹرانسپیرنٹ کرسٹل نظر آئے گی۔ یہ سیکنڈ ہو گیا۔ پھر تھرڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیم وہی ہے، مطلب یہ ہم اب کون سا کرنے جا رہے ہیں؟ پلاسٹک سلفر، اس میں ہمیں وہی پاؤڈر سلفر لینا ہے چائنا ڈش میں، پھر اس کو وائر گیس پر رکھنا ہے جو پہلے سے ہی ٹرائی پوڈ پر رکھی ہوگی، پھر ہم نے اس کو بھی ہیٹ کرنا ہے، لیکن اس کو حل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، گلاس راڈ کی مدد سے۔ اور اس میں جو ہے پہلے کیا ہوگا؟ اس کو ذرا زیادہ ہیٹ کرنا ہے، تو پہلے کلر یلو ہو جائے گا، پھر وہ چینج ہو کر ڈارک ریڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وسکس لیکوڈ ہو جائے گا گاڑھا سا جیسے، اور پھر زیادہ جب ہم اس کو ہیٹ کرتے رہیں گے تو وہ جو ہے تھوڑا سا کم وہ ہو جائے گا، فائنلی بوائلس، اور آخر میں وہ کیا ہوگا؟ بوائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سلفر کو بھی ہم نے بیکر کے اندر ڈال کے اس بیکر میں ڈالنا ہے جس میں پہلے سے ایک ٹھنڈا پانی ہوگا، نارمل یا ٹھنڈا تھوڑا سا پانی ہو، اس میں آپ جیسے جیسے اس کو ڈالتے جائیں گے تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تصویر میں، وہ پلاسٹک سلفر بنتا جائے گا، جیسے پلاسٹک نہیں ہوتا یوں بنتا جائے گا۔ اچھا بھائی، یہ آپ کے 3 پریکٹیکلس ہیں، یہ مطلب ایک ہی کے اندر، اور آپ نے یہ تینوں سمجھ لیے ہوں گے۔ صرف آپ نے خاص خیال کیا رکھنا ہے کہ جو سلفر کا کیمیکل استعمال کرنا ہے وہ سفیشینٹ اماؤنٹ، جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے، اور اس ایکسپیریمنٹ کو جو آپ کی لیب ہے وہ روم جو ہے نا ذرا سا وینٹیلیشن والا ہونا چاہیے، کھڑکیاں وغیرہ ہوں ادھر ادھر، کیونکہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت بند کمرے ہوتے ہیں اور وہ جو بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ بچوں کو اپنے ہی جو ہے نا انہیل ہو جاتا ہے اور وہ بچوں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ ہم نے جو ہیٹ یعنی جو آگ لگانی ہے وہاں پر سلفر کو، کیونکہ سلفر جو ہے وہ آگ کو فوراً کیچ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کی بھی احتیاط رکھنی ہے کہ جو آپ لیب میں، وہ تو خیر ٹیچر احتیاط کریں گے، وہ آگ بھی آپ جو ہے بڑی طریقے سے لگائیں۔ تو یہ آپ کا بھائی فرسٹ پریکٹیکل تھا جو میں نے سمجھا دیا۔ اچھا، پریکٹیکل کی ویڈیوز بننی چاہیے یا نہیں یہ بھی بتائیے گا، تاکہ آگے میں ویڈیوز بناؤں یا ان کو روک دوں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو وہ بھی ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ اور جس بچے نے بھی پریکٹیکل فائلز کا کام کروانا ہے تو بھائی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں اپنا فون نمبر دے دوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔